اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آج آپ کو پھر تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد اور اپوزیشن جماعتوں کی فتح کے بعد یہ ہماری پہلی کہانی ہے جو آپ سنیں گے، یعنی کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ نیا پاکستان میں جو سیاسی ماحول بنا ہے، سیاسی دور آیا ہے، نئی سیاسی حکومت بن رہی ہے، تو اللہ کرے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آپ کے جو تفکرات ہیں، آپ کے جو ایشوز ہیں، آپ کے مسائل ہیں، وہ اللہ کرے وہ کم ہوں، وہ ختم ہوں۔ ہماری آج کی کہانی جس کا عنوان میں نے آپ کو بتایا، سگریٹ کی خالی ڈبیا۔ ناظرین، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے، میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے بوقت پیدائش ہر بچے کے اندر ایک ولی زندہ ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کی دعائیں اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ بچوں کے اندر وہ کینہ، وہ بغض، وہ حسد، وہ جھوٹ اور بے شمار برائیاں، انسانیت کے خلاف انسان کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچے فرشتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بچے کب تک فرشتہ رہتے ہیں؟ کوئی بچہ 3 سال کی عمر میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی 6 سال کی عمر میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی 7 سال کی عمر میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ اپنے عہد جوانی تک وہ جھوٹ سے اور دوسری جو انسانی فطرت میں شامل برائیاں ہیں ان سے پرے رہتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت عرصہ تک ایک انسان کا، ایک فرشتے کے روپ میں رہا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک طویل عرصے تک ان برائیوں سے پرہیز کرتا رہا، اور جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں کام کر چکا تھا، لیکن اس زمانے میں جب کہ میں بات کر رہا ہوں، مجھے کراچی میں مشرق اخبار، روزنامہ مشرق، جو جنگ سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہوا کرتا تھا، ان کا ایک ویکلی رسالہ نکلتا تھا۔ جیسے جنگ کا اخبار جہان ہے، اس طرح مشرق کا اخبار خواتین ہوتا تھا، یہ شاید اب بھی ہوتا ہو، لیکن اب وہ اس طرح پاپولر نہیں ہے جس طریقے سے وہ اپنے زمانے میں پاکستان کا پاپولر ترین جریدہ تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کے لیے لکھتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ اخبار خواتین کے مدیر بنے۔ جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان دنوں ولایت علی اصلاحی صاحب، جو روزنامہ کوہستان لاہور میں بھی ایڈیٹر رہے، بعد میں مشرق لاہور میں تھے، اور مشرق لاہور سے ان کا تبادلہ کر کے انہیں کراچی میں اخبار خواتین کا ایڈیٹر بنایا گیا۔ جب ولایت علی اصلاحی لاہور میں ہوتے تھے تو ان کے صاحبزادے عارف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو وہ میرے کلاس فیلو تھے۔ میں نے عارف کو کراچی فون کیا کہ عارف، میں کچھ ذریعہ روزگار چاہتا ہوں، کیا ممکن ہے کہ تمہارے پاپا میری مدد کر سکے اور اخبار خواتین میں مجھے نوکری مل جائے؟ عارف نے اپنے پاپا سے بات کی، ولایت علی اصلاحی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ خاور کو کہو کہ وہ آ جائے، اس کی رہائش کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، ہمارے ساتھ رہ لے گا، اور اس کی آمدن کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ویکلی 1 2 3 4 جتنے بھی مضامین وہ لکھ سکتا ہے وہ لکھ کے ہمیں دے، ہم ان مضامین کی اشاعت سے پہلے اس کو ادائیگی کر دیا کریں گے۔ تو یہ میں کراچی چلا گیا، اور یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن جب بھی 50 روپے یا 100 روپے اخبار خواتین سے مجھے ملتے تھے، ہم 1-2 دن میں یار دوست جو ہے ہوٹلنگ کر کے ان پیسوں کو ختم کر لیتے تھے۔ تو اسی اثنا میں مجھے میرے ایک بزرگ دوست تھے، شیخ صاحب، جو لاہور سے ہی کراچی گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تارک روڈ جو ہے کراچی کا معروف چوک ہے، سڑک کا نام ہے، اور تارک روڈ اس زمانے میں جب کہ میں بات کر رہا ہوں، تارک روڈ
واحد شاپنگ ایریا تھا جس کو جدید ترین یا ماڈرن شاپنگ ایریا کہا جاتا تھا. بڑی صاف ستھری خوبصورت دو طرفہ سڑکیں، درمیان میں پھولداریاں. اور اس طرح مجھے شیخ صاحب نے کہا جو کراچی میں مجھے ملے کہ تم شام کو فارغ ہوتے ہو تو طارق روڈ کا جو چوک ہے اس کی سامنے والی بلڈنگ میں ماہنامہ افسانہ نکلتا ہے. ماہنامہ افسانہ سچی کہانیاں شائع کرتا ہے جو اسے پورے سندھ سے اور کراچی سے لوگ جو ہے اپنی محبت کی کہانیاں، اپنی محبتوں کی ناکامیوں کی کہانیاں اور اپنے مسائل کے اوپر مبنی کہانیاں، اپنے خاندان کی کہانیاں، جو بھی لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کو افسانے کی شکل میں وہاں بھیج دیتے تھے. اور مجھے کہا گیا جب میں وہاں گیا ان کے مالک کے پاس، ایڈیٹر کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہانیاں ہمارے پاس آتی ہیں روزانہ بڑی تعداد میں، آپ ان میں سے سلیکٹ کر لیا کریں اور کچھ کہانیاں ایڈٹ کر کے ہمیں دے دیا کریں تاکہ ہم ان کو شائع کر دیں اور ہم اس کے آپ کو 300 روپے مہینہ دیا کریں گے. تو ایک دن میں اخبار خواتین کے آفس سے نکلا شام کے وقت ماہنامہ افسانہ کے دفتر جانے کے لیے طارق روڈ پہ جو چوک میں واقع تھا طارق روڈ کے. تو چلتے چلتے ناظرین مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. جب مجھے بھوک کا احساس ہوا تو ساتھ ہی ایک دم میں نے سوچا میں نے تو آج صبح ناشتہ بھی نہیں کیا. پھر میں نے سوچا کہ شام ہو رہی ہے تو کھانا بھی رات کا کیسے کھاؤں گا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کیا میں جس آدمی کے پاس ابھی نئی نئی نوکری شروع کی ہے اس سے پیسے مانگوں گا؟ یہ میرے دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں. اور اچانک مجھے خیال آتا ہے کہ یار روٹی تو تو نے کھانی ہے، پتہ نہیں تجھے صبح ملتی ہے یا ابھی ملتی ہے، تو تو نے یہاں طارق روڈ سے لالو کھیت تک جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم نے کرائے کا مکان لیا ہوا ہے، وہاں تک جانے میں بس کا کرایہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کیا تم پیدل جاؤ گے؟ ناظرین میں انہی سوچوں میں غلطہ ایک سڑک سے دوسری سڑک پر آنے کے لیے طارق روڈ کے وسط پر بنی ہوئی جو راہداری تھی جہاں پھولوں کی کیاریاں اور گملے بھی رکھے ہوئے تھے، میں وہاں جا پہنچا. پھولوں کی کیاریوں سے گزرتے ہوئے مجھے زمین پر پڑی ہوئی سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا نظر آئی. ناظرین میں بے خودی میں اس خالی ڈبیا کو اٹھا لیتا ہوں اور بے خبری میں ہی میں اس خالی ڈبیا کو کھولتا ہوں. جب میں نے اس خالی ڈبیا کو کھولا اس میں سے 7.5 روپے برآمد ہوئے جو میرے کھانے کے لیے بھی کافی تھے، میرے گھر جانے کے لیے بھی کافی تھے، میرے اگلے دن کے خرچے کے لیے بھی کافی تھے. آج کی کہانی ختم کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اسے دوستوں کی طرف فارورڈ کرنا مت بھولیے گا اور اسے لائک بھی کیجیے گا زیادہ سے زیادہ. تھینک یو ویری مچ.